اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک بہت پہلے ہی بشارت دے دی تھی کس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بتایا تھا کہ رومی مغلوب ہو جائیں گے. روم والے لوگ یہ جو عیسائی تھے ایک وقت ان کا ایسا تھا کہ ان کی طاقت کے برابر کسی کی طاقت نہیں تھی. روم والوں کی انہی کو رومی کہا جاتا ہے. آج بھی وہ روم کنٹری موجود ہے. عیسائیوں کا یہ ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا تھا اس وقت, اور ان کا دارالخلافہ یا سمجھ لیں جہاں سے پائے تخت وہ روم سے ہی چلتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینے تشریف لے گئے تو مدینے جب پہنچے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اس وقت یہ صورت نازل ہوئی ہے. اور جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ چند ہی مسلمان ہیں اور وہ بھی اس میں اکثر مسلمان غریب ہیں جن کے مال و متاع ویسی مکہ والوں نے لوٹ لیے تھے. مدینے میں جانے کے بعد ان کے پاس گھر بھی نہیں ہیں, بڑے تجارت کے اسباب بھی نہیں ہیں. ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کو اگر کسی بات کی خبر دے رہا ہے تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے بارے میں. مسلمان جب یہ بولنے لگ گئے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت روم یہ شکست کھا جائے گی اور یہ مغلوب ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, تو مکہ والے ان کا مذاق اڑانے لگے. ان کو دیکھو ان کی حیثیت کیا ہے, یہ چھوٹے لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, اور بڑی طاقت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ مغلوب ہو جائیں گے. مثال کے طور پر اگر کوئی چھوٹے گاؤں کے رہنے والا آدمی بڑی بڑی طاقتوں کے ختم ہونے کی بات کہے تو دنیا اس کا مذاق اڑاتی ہے, یہ بظاہر دیکھا جائے. تو مکہ والے مشرکین صحابہ کا مذاق اڑانے لگے کہ یہ رومیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں. روم کی طاقت جانتے بھی ہو کہ کیا ہے؟ روم کے پاس لاکھوں کی فوج اور پورا ٹرینڈ لوگ ہوا کرتے ہیں, بہت کچھ ان کے پاس اسلحے اس زمانے کے, اور طاقت بھی دولت بھی سب کچھ ان کے پاس تھا رومیوں کے پاس. اور ادھر دیکھو تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایک کھجور پر پورا دن گزارا کر رہے ہیں, اسباب نہیں, کچھ نہیں. ان حالات میں جب وہ روم کے فتح کی بات کریں, روم کے مغلوب ہونے کی بات کریں, تو دنیا کے تو سمجھ میں نہیں آئے گا, دنیا تو مذاق ہی اڑائے گی. لیکن حالات نے دیکھا, چند سال گزرے, یہی مدینے کے وہ صحابہ جو پیوند لگے کپڑے پہنتے اور پیروں میں چپل تک نہ ہوتے, ان کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ملک روم تک پہنچا اور روم کے تخت کو بھی الٹ کر کے رکھ دیا. ہاں, نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو, اقبال نے کہا ہے نا, نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو, سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا, اقبال نے کہا ہے. تو یہ وہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں جن کو دیکھ کر کے مکہ والے مذاق اڑاتے تھے کہ ان کی حیثیت کیا ہے, لیکن انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکر لیا اور روم جو ہے شکست کھا کر بکھر گیا, کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. ان کے اندر آپس میں اختلافات بھر گئے. روم کی شکست ہوئی, اس کے بعد پھر ایران کی بھی شکست ہوئی. دو بڑی سپر پاور طاقتیں اس زمانے کی, ایک روم اور ایک ایران. روم کو ہی قیصر کہتے ہیں, ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے ہیں. قیصر اور کسرا اگر کہیں ٹوٹ کر کے گرے ہیں تو وہ محمد کے غلاموں کے قدموں میں گرے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. میرے عزیزو, یہ وہی صحابہ تھے جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری, صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. اور پھر اقبال نے انہی کے لیے کہا تھا کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا, کوئی روک نہیں پاتا تھا اس طوفان کو جو مدینے سے نکلا تھا. سارے خس و خاشاک بہا لے جائے, سارے ملک جو ہے ان کے زیر نگی ہو جائیں. پھر اچانک یہ زمانہ آیا کہ وہ سیلاب رک سا گیا ہے,
ہاں اس کو کسی نے بند باندھ دیا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے فالج ہو گیا، ہاں ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے بہت تیز بریک لگا دیا. کون لگائے گا؟ خود ہی ہمارے اعمال ہیں. یہ ہمارے شامت اعمال کی وجہ ہے کہ ہمارے ٹائر چلنے سے اب رک چکے ہیں، قدم آگے بڑھنے سے اب رک چکے ہیں، جام ہو چکے ہیں. بس اس کا علاج وہی ہے جو صحابہ کرام نے محسوس کیا تھا، اور اس کو علاج کے طور پر ہی اقبال نے بتایا تھا. تمہارا علاج جو ہے صرف اتنا ہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. علاج بھی اسی میں ہے. سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں. مال نہ ہونا یہ ہمارا زوال نہیں ہے، طاقت نہ ہونا، سیاست نہ ہونا، حکومت نہ ہونا، یہ ہمارے زوال کا سبب نہیں. ہمارے زوال کا سبب وہ تم کو بھی معلوم ہے کیا ہے، سب کو معلوم ہے. سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، اقبال نے کہا ہے. اور چھپاتے کچھ اور ہو، بولتے کچھ اور ہو. کہتے ہو کہ ہمارے پاس ایجوکیشن کی کمی ہے، ہمارے پاس سیاست کی کمی ہے، طاقت کی کمی ہے، اسباب کی. سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، یہ اسباب نہیں. اگر یہی سبب ہوتا کہ طاقت کی کمی، اسباب کی کمی، تو پھر ان صحابہ کے قدموں میں سارے ملک کیوں گرے پڑے جا رہے تھے جن کے پاس بظاہر کھجور بھی کھانے کو نہیں تھی، پہننے کے کپڑے بھی نہیں تھے، اور لڑنے کی تلواریں بھی نہیں تھی. پھر کیوں ٹوٹی جاتی تھی ان کے قدموں پہ دنیا؟ سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے. وہ سبب کیا ہے؟ وہی سبب ہے جس کو تم بھی بھلا بیٹھے ہو اور ایک زمانہ بھلا بیٹھا ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہی محبت جس کو اقبال نے کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسی میں ہو اگر خامی، یہیں جا کر کے خامی ہے. بہرحال رومی مغلوب ہو گئے. چند ہی سالوں کے بعد ملک روم ٹوٹ کر ختم ہو گیا. ان کی سلطنت جو ختم ہوئی تو پھر ویسی طاقت آج تک نہیں آ سکی، آج تک نہیں آ سکی. اور اسی طرح کسرا کی جو حکومت ختم ہوئی ایرانیوں کی، 14 صدیاں گزر گئی، آج تک دوبارہ پھر کوئی کسرا نہیں آیا، نہ کوئی قیصر آیا نہ کوئی کسرا آیا. کیوں؟ جو ضرب لگی تھی وہ نبی پاک کے غلاموں کی ضرب لگی تھی، جو ان کے قدموں میں ٹوٹ کر گر پڑے، پھر دوبارہ وہ طاقتیں آئی نہیں. اور میں کہتا ہوں انشاءاللہ قیامت تک نہیں آئے گی، قیامت تک نہیں آئے گی. میں آپ کو ایک خصوصیت بتاؤں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ کی یہ اسپیشلٹی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی سیف اللہ، اللہ کی تلوار ان کو کہا گیا. پتہ ہے آپ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 9 سال کے اندر 125 جنگیں لڑی، 125 جنگیں. اور جب وہ جنگ میں لڑنے کے لیے حاضر ہوتے، میرے عزیز و کڑیل جوان بھی تھے، ان کی تلوار، ایک تلوار 35 کلو کی ہے، اور ڈھال جس سے وہ اپنے آپ کو روکتے تھے وہ 40 کلو کا ہے. اور پھر اس کے بعد پھرتیلا پن اتنا کہ وہ تلوار ایسے گھومتی جیسے ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. جنگ موتا ایک جنگ ایسی ہے جس میں حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں 9 تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹی ہیں. 9 تلواریں ایک کے بعد دیگرے ٹوٹتی گئی، پھر دوسری لی، وہ ٹوٹی پھر تیسری لیا. اب وہ کس انداز سے، کس جذبے سے وہ میدان میں جمے رہتے ہوں. میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سیدنا خالد بن ولید کی سربراہی میں اور آپ کی سپہ سالاری میں جتنے علاقے فتح ہوئے، بہت علاقے ہیں، جارڈن ہے، ملک شام کے کئی علاقے ہیں، یمن کے کئی علاقے ہیں، یہ جتنے علاقے حضرت خالد بن ولید کی سرپرستی میں فتح ہوئے، یاد رکھیں توجہ کے ساتھ. اوروں نے بھی جنگیں کی ہیں، بادشاہوں نے بھی جنگ کی ہیں. ایک بادشاہ کسی ملک کے ساتھ لڑتا ہے، علاقہ فتح کر لیتا ہے،
پھر کئی سال تک اس بادشاہ کی حکومت چلتی ہے، پھر کوئی دوسرا آیا، وہ علاقہ پھر کسی اور نے فتح کر لیا. ہوتا رہا ہے نا ہندوستان پر ہی کئی مرتبہ کون کون حملے کیے، کس کی حکومت چلی، پھر وہ حکومتیں ختم ہوئی، پھر کوئی اور آیا، پھر کوئی اور آیا، یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریکارڈ ہے کہ جو علاقے آپ کے زمانے میں فتح ہوئے، 1400 سال گزر گئے، آج تک وہ علاقہ پھر کسی اور کے پاس نہیں گیا. آج تک وہ علاقہ کوئی اور فتح نہیں کر سکا. آج بھی وہ دامن اسلام میں ہے، آج بھی وہاں پرچم اسلام ہی لہرا رہا ہے. یہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح ہے. بہرحال میں بات جو عرض کر رہا تھا وہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام بظاہر اسباب کچھ نہیں تھے، لیکن انہوں نے پوری دنیا کو اپنی طاقت کا لوہا منوا کر رہے ہیں. احزاب، سورہ احزاب کی ہم نے کل تلاوت کی ہے اور آج بھی کچھ حصہ اس کا. ایک جنگ ہوئی ہے جس کو احزاب کہتے ہیں، اور جنگ خندق نام سنا ہوگا، خندق کو ہی احزاب کہتے ہیں. جنگ خندق کا ہی نام جنگ احزاب بھی، غزوہ احزاب. یہ جنگ بڑی آزمائش کی تھی. بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جنگوں کا ذکر کیوں؟ میرے عزیزو، اگر میں جنگوں کا ذکر نہ کروں تو میرے نبی کی سیرت ہی کمپلیٹ نہیں ہوگی. کسی کو برا لگتا ہے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے دامن اسلام میں جو تاریخ ہے وہ بتا کر کے رہوں گا. ظاہر سی بات ہے کسی اور کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس کی تکلیف کا سبب میں نہیں ہوں، اس کا کوڑ دماغ ہے. ہر ایک کی تاریخ میں کچھ نہ کچھ جنگیں ہوئی ہیں، بہت سارے لڑائیاں ہوئی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے اس ملک عزیز ہندوستان کے آزادی کے وقت کیا جنگیں نہیں ہوئی؟ اگر انگلینڈ والے، برٹش لوگ بولنے لگ جائیں کہ نہیں آزادی کے قصے مت سناؤ، ہمیں برا لگتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہم تو انگریزوں کو مار بھگائے نا، انگریزوں کے خلاف جنگ ہوئی ہے. اب انگریز اگر یہ کہنے لگ جائے کہ نہیں آزادی کے قصے مت سناؤ، ہمیں برا لگتا ہے، تو ان کے برا لگنے سے میں اپنے ملک کی آزادی کے قصے سنانا نہیں چھوڑوں گا. یہ میرا اپنا حق ہے. دین اسلام کے ابتدا میں جن ظالموں نے اسلام کے خلاف کوششیں کی اور ان کی ہرزہ سرائیوں کو اور ان کی دشمنیوں کو کیسے زیر کیا میرے نبی کے غلاموں نے، یہ سنانا میرا حق ہے اور ہر مسلمان کا حق ہے. کیونکہ جو بھی سازشیں ہوتی رہی ہیں ان کو سنانا یہ بچوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم جنگجو بنا رہے ہیں، بلکہ ہم اپنی عظیم روشن تاریخ ان کے سینوں میں منتقل کر رہے ہیں. اور حق کسے کہتے ہیں، باطل کسے کہتے ہیں، یہ سمجھانا ہر باپ کی ذمہ داری ہے. احزاب، یہ جنگ بھی جو ہوئی ہے، خندق، مشرکین کے ساتھ لڑائی ہوئی، دشمنوں کے ساتھ. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے صحابہ مکہ والوں کو چھیڑ کر کے لڑنے کے لیے جاتے تھے یا مکہ والے لڑنے کی تیاریاں کیا کرتے تھے؟ الزام ہے نا آج بہت سارے لوگ کہ یہ جنگیں کرتے تھے. اس کی میں ایک وجہ بتاتا ہوں آپ کو. آپ اگر سینس رکھتے ہیں، تھوڑی بہت عقل رکھتے ہیں تو خود سمجھ لیں گے. اگر ہبلی، اللہ نہ کرے، ہبلی شہر ہے اور بیلگام شہر ہے، دو بڑے شہر ہیں، دونوں شہر کے کچھ لوگوں کے درمیان لڑائی ہو گئی یا کچھ معاملات ہو گئے. ہبلی کے آس پاس میں اگر لڑائی ہوئی ہے تو آپ کیا کہیں گے اس چیز کو؟ عقل والے سمجھتے ہیں بیلگام والے لڑنے آئے تھے یا ہبلی والے گئے تھے. وہ لوگ 100 کلومیٹر دور سے سفر کر کے یہاں آئے ہیں، اسی لیے قریب میں لڑائی ہوئی. اور اگر اس شہر کے قریب میں لڑائی ہوتی تو آپ پر الزام ہوتا کہ آپ گئے تھے لڑنے کے لیے. بات صحیح ہے. اب جتنی بھی جنگیں آپ دیکھیں گے، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، یہ سب مدینے کے آس پاس ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ نہیں جاتے تھے، مکہ والے لڑنے کے لیے آتے تھے. کیڑے کم تھوڑی نہ تھے، مار کھاتے تھے، مرتے تھے، پھر آتے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کو چھیڑنا ان کی عادت تھی. جنگ خندق بھی جو ہوئی ہے وہ کہاں ہوئی؟ مکہ میں نہیں ہوئی، مدینے کے آس پاس. مدینے سے صرف 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے.
یہ مکہ والے پوری تیاری کر کے 12,000 لوگوں کو جمع کر کے لائے تھے. اتنا بڑا لشکر کہ جنگ احد کے بعد یہ تیسری جنگ تھی. ان کا حوصلہ تھوڑا بڑھ گیا تھا, مدینے والوں کو ماریں گے. اور مدینے میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ, اس وقت بھی فاقے کا عالم تھا, ابھی پورے اسٹیبلش نہیں ہے. اور یہ جو جنگ لڑی گئی ہے وہ ایک الگ ٹیکنیک سے لڑی گئی تھی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول, وہ فارس کے رہنے والے تھے. وہاں جو جنگیں لڑی جاتی تھی, 2 جماعتوں کے بیچ میں ایک گڑھا کھود دیا جاتا تھا, خندق. عرب والوں کو یہ طریقہ معلوم نہیں تھا. حضرت سلمان فارسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مشورتاً عرض کیا کہ مشرکین مکہ اگر آئیں گے تو ایسا ہے کہ مدینے میں داخل ہونے کا ایک ہی بڑا راستہ ہے جس سے پوری فوج جا سکتی ہے, باقی سب چھوٹے چھوٹے راستے. اس بڑے راستے کے باہر ہم لوگ ایک بڑی خندق کھود دیتے ہیں تاکہ وہ آئیں تو مدینے شہر کے اندر نہ آئیں, کیونکہ شہر میں اگر لڑائی ہوگی تو گھر ٹوٹیں گے, بستیاں اجڑیں گی, دکان برباد ہوں گے, بہت کچھ ہو جائے گا. اس لیے ان کو شہر کے باہر ہی گھیر دیتے ہیں. حضور نے ان کا مشورہ پسند کیا اور خندق کھودی گئی. تقریباً 1 مہینے تک کھودی گئی تھی, اور وہ کافی بڑی خندق. عرب کا تیز دوڑنے والا اچھی نسل کا گھوڑا بھی چھلانگ لگا کر اس خندق کو پار نہیں کر سکتا تھا, اتنی چوڑی تھی وہ خندق. اس خندق کو کھودنے میں خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں کلہاڑی اٹھائی ہے. اور یہ وہ دور تھا جب صحابہ بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, نہیں بلکہ دوسرے صحابہ اکرام سے یہ روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت اپنا جبہ اٹھا کر دکھاتے ہیں تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. یہ پتھر کیوں باندھتے تھے اس وقت؟ کہ مضبوط ایک کپڑے سے پتھر باندھ دیے جاتے تھے تاکہ بھوک پریشان نہ کرے. پیٹ اگر خالی چھوڑ دیا جائے تو بار بار بھوک لگتی ہے, اور اس پیٹ کو ٹائٹ باندھ دیا جائے تو بھوک کم لگتی ہے. یہ عربوں کا طریقہ تھا, پیٹ پر پٹا باندھ لیتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت پتھر باندھے رہتے تھے کہ بھوک پریشان نہ کرے. اور خندق جو کھودی گئی ہے انہی فاقہ کشی کے عالم میں کھودی گئی ہے. پھر اس کے بعد مشرکین جب آئے تو وہ دیکھ کر کے حیرت میں رہ گئے, یہ کیا طریقہ ہے, ہم کو شہر میں داخل ہونے نہیں دیا جا رہا ہے, یا مطلب یہ چیز نہیں تھی ان کے لیے. خندق کے اس طرف کھڑے ہو گئے. جنگ شروع نہیں ہوئی, اس میں 3 بڑی جماعتیں تھیں, قبیلہ بنو غطفان اور قریش, اور پھر ایک نجد کا ایک قبیلہ تھا. بڑے بڑے 3 قبیلے اس میں آئے تھے جنگ کرنے کے لیے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے صحابہ, آزمائش میں آپ کو بتاؤں کیسی تھی. مدینے والے اس وقت جتنے تھے سب کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگریمنٹ کیا تھا, جو یہودی ہیں عیسائی ہیں سب کے ساتھ, کہ حملہ مدینے پر ہو رہا ہے, لہذا ہم ساتھ مل کر کے لڑیں گے, شہر کی حفاظت ضروری ہے. یہودی جو تھے اس میں بنو نذیر ایک قبیلہ ہے اور بنو قریظہ, یہ 2 قبیلے تھے. بنو نذیر کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا, مکہ والوں کے خلاف ہم سب مل کے لڑیں گے, کیونکہ نقصان ہوگا تو تمہارا بھی ہوگا ہمارا بھی ہوگا مدینے پر. تو سب کا اس بات پر ایگریمنٹ تھا. لیکن آپ کو میں بتاؤں, جب لڑائی کے لیے آئے تو طے یہی پایا تھا کہ وہ مدینے کے جتنے یہودی اور عیسائی ہیں وہ بھی حضور کے ساتھ کھڑے رہیں گے. لیکن ان ظالموں نے کیا کیا, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آئے نہیں میدان میں, چند اپنے لوگوں کو بھیجا اور اپنے سارے قلعے میں یہودی بیٹھ کر میٹنگ کرنے لگے, اور حضور پاک کی ساری تیاریوں کی خبریں مکہ کے کافروں کو دینے لگے, مشرکین. یہ دھوکے باز تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خبریں مکہ والوں کو پہنچانے لگے. انہوں نے دھوکہ دیا, خدا کیا, غش کیا, یہ ساری چیزیں ہوئی. اب جو حضور کے ساتھ تھے اس میں کچھ منافقین بھی آئے ہوئے تھے, اور وہ موسم کی سختیاں دیکھنے لگے. ایسی ہوائیں تیز چلی کہ لوگوں کا کھڑا ہونا مشکل تھا وہاں. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا, اللہ فرماتا ہے
یہ وہ جگہ تھی جب مومنوں کو آزمایا گیا اور انہیں بہت اچھی طرح سے ہلا دیا گیا تھا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ, اور اس دن منافق یہ کہہ رہے تھے, کیا کہہ رہے تھے؟ ارے ہمارے گھر میں عورتیں خالی ہو گئی ہیں, چھت اڑ گئی ہیں, اور ہم کو جانا ہے مدینے میں. یہ کہہ کر کے حضور کو چھوڑ کر چلے گئے. جو جماعت میں یہ وہ لوگ تھے جو مسلمان نظر آتے تھے, حضور کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے, ان کا سب مسلمانوں کے ساتھ چلتا تھا, لیکن جب حالات سخت ہو گئے بھاگ گئے. وہ ایک ہی لاٹھی سے بھاگنے والے لوگ سب مدینہ میں بھاگ کر کے چلے گئے. اور میدان میں کون بچے؟ وہی صحابہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے حاضر رہا کرتے تھے. وہ عاشقین کی جماعت کھڑی رہ گئی, اس میں چند لوگ تھے. اب مجھے بتائیے, منافقین چھوڑ کر مدینے گئے, یہودی دھوکہ دے کر کے میٹنگ کر رہے ہیں مدینے میں بیٹھ کر, اور سامنے 12,000 کا لشکر ہے مشرکین کا, اور خندق ہے, اور صحابہ کے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے. ایک رات ایسی بھی آئی, ایک رات کہ وہ مشرکین وہاں بڑے بڑے جانور ذبح کر کے بھون رہے تھے, گوشت کھا رہے تھے, روٹیاں پک رہی تھیں. ظاہر سی بات ہے ادھر کے کھانے کی خوشبو ادھر بھی آتی ہوگی. اور ادھر صحابہ کا حال یہ تھا کہ 10 صحابہ میں 4 کھجوریں گھوما کرتی تھی. 10 صحابہ میں رات کے وقت صحابہ کھڑے رہ جاتے اور ان کے کھانے پینے چل رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں کھانے کی خوشبوؤں نے پریشان کر رکھا, اور ادھر کے کھانے کی. میں ایک بات بتاتا ہوں, حضور اگر خیمے میں آرام کر رہے ہو, گھر کے اندر ہو, ایک بھی کوئی صحابی ادھر سے ادھر گیا ہو 2 روٹیاں مانگنے کے لیے یا 1 بوٹی مانگنے کے لیے کہ میاں ہمیں بھی تھوڑا سا کھانا پانی دے دو, لنگر بٹتا ہے تو کیسے بھیڑ لگ جاتی ہے, ایک صحابی بھی گیا ہو؟ تاریخ میں ڈھونڈ کر کے نکالو, ایک صحابی سے بھی آپ نہیں دکھا سکو گے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو 500,000 کی نوٹ دکھائے تو پارٹی بدل لیں. ہاں, صبح کچھ اور جھنڈا, دوپہر میں کچھ اور جھنڈا, شام میں کوئی اور جھنڈا, سب کے 1000 ہے. گلے میں پٹا بھی الگ الگ ہے, صبح نیلا پٹا تھا, دوپہر میں پیلا پٹا, اور رات میں لال پٹا. یہ سارے دوپٹے والے ہیں, ان کا کوئی اپنا موقف نہیں ہوتا, صرف اور صرف دولت کے ہوس میں ادھر سے ادھر بدلنے والے. میرے عزیزو, صحابہ کرام کا حال یہ تھا, شدت کی بھوک تھی لیکن کھانے نے ان کے قدموں کو نہیں ڈگمگایا. حضور پاک نے جب پوچھا تو صحابہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم میں سے کوئی اس میدان میں کھانے روٹی بوٹی کے لیے نہیں آئے, ہم تو اپنی جانیں آپ کے قدموں پہ لٹانے آئے ہیں. صحابہ کرام کا وہ جذبہ تھا. اس کے بعد ہوا کیا, ایک صحابی کی وجہ سے پوری جنگ پلٹ گئی. حضرت نعیم, یہ ادھر کے خیمے کے تھے, ایمان لے آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جمال جہاں آرا کو دیکھ کر وہ بے قابو ہو گئے, خندق کراس کر کے آئے, ایمان لے آئے. اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت لے کر کے واپس اسی خیمے میں گئے. ان تینوں قبیلوں میں جو تھے, بڑے بڑے جو 3 قبیلے تھے, ان کے تینوں کے درمیان کچھ نہ کچھ چل رہی تھی باتیں. ظاہر سی بات ہے, لیڈ کون کرے گا, آگے کون جائے گا, اس میں بہت سارے جھگڑے ہوا کرتے ہیں. ان کے اندر اتحاد نہیں تھا. حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بات, اسی کمزوری کو ان کے محسوس کیا, اور تینوں قبیلوں کو برابر برابر اپنی اپنی جگہ پر لگایا. قبیلے بنو غطفان سے انہوں نے کہا کہ تم تو بیوقوف بنے جا رہے ہو, قریش جو ہے اپنے مجاہدین اور اپنے سپاہی پہلے نہیں اتاریں گے, پہلے تمہارے اتاریں گے. اور بنو نجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر چکے ہیں, ہاں وہ تو ختم کرنے والے ہیں, جنگ میں لڑیں گے نہیں. ان سب میں آپس میں ہی یہ شک تھا کہ ہم سب دھوکے میں تو نہیں آ گئے. تینوں قبیلوں کے درمیان ایسی باتیں ہو گئی کہ دوسرے دن اٹھ کر کے سب لڑنے لگے کہ تمہارے پہلے اتارو, تمہارے پہلے اتارو.
اس لیے کہ ان کو یہ شک ہو گیا تھا کہ اگر یہ قبیلہ اپنے سپاہیوں کو نہیں اتار رہا ہے تو اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے. وہ قبیلہ بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ کیوں نہیں اتار رہے. ان تینوں کے درمیان ایسی پھوٹ پڑی کہ وہ آپس میں لڑ پڑے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ابھی جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی. اچھا ایک بات اور بتا دوں, یہ جنگ ہونے سے ایک رات پہلے ادھر سے تینوں قبیلوں کے ایک ایک سردار آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہا کہ ہم صلح کر لیں گے آپ سے, جنگ نہیں کریں گے, لیکن صلح اس بات پر ہوگی کہ مدینہ طیبہ کی جو کھجوریں سال بھر میں نکلتی ہیں وہ آدھی کھجوریں ہر سال پوری ہمیں دے دی جائیں گی بغیر معاوضے کے. یہ ٹیکس ہے, یہ صلح نامہ ہے. مدینے کے جتنے پھل ہیں آج پوری دنیا کھا رہی ہے. آپ جانتے نہیں ہیں مدینے کی کھجوروں کی برکت کیا ہوتی ہے, اندازہ بھی نہیں ہوگا آپ کو. میرے عزیزو, آج کے زمانے میں کہہ رہا ہوں مدینے کے باغات کی جو کھجوریں نکلتی ہیں, آپ کو پتا بھی ہے سال میں 2 کروڑ حاجی وہاں پہنچتے ہیں. 2 کروڑ تقریباً حج کے, عمرہ کے, رمضان کے, یہ سب ملا کر سال بھر میں 2 کروڑ لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے. اور 2 کروڑ میں سے ہر کوئی اگر 1-1 کلو بھی کھجور لے جاتا ہے تو 2 کروڑ کلو کھجور صرف مدینے سے نکلتی ہے. اور مدینے کے باغات کتنے ہیں وہ دیکھو تو آپ کو حیرت ہوگی. کہاں ہیں باغات؟ بہت نہیں ہے, ایسے نہیں ہے کہ جہاں تک دیکھو باغیچے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے باغیچے ہیں, کوئی 4 ایکڑ میں ہے, کوئی 6 ایکڑ میں ہے, کسی کا 10 ایکڑ میں ہے. اس طرح کے باغات ہیں. لیکن آج تک ہم نے نہیں سنا کہ سال بھر میں, رمضان میں ہو کہ حج کے موسم میں ہو یا کبھی بھی, حاجیوں کو کبھی کھجور مدینے میں کم پڑی ہو. کبھی نہیں ہوا, بلکہ ایکسٹرا ان کے پاس رہتی ہے ہمیشہ. مدینے کی کھجوروں کی جو برکت ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. یہ تو میں صرف اجوا کھجور کی بات کر رہا ہوں جو 2 کروڑ سے زیادہ نکلتی ہے. باقی اور مدینے میں 40 قسم کی کھجوریں اور پیدا ہوتی ہیں. یہ تو صرف اجوا کی بات میں کر رہا ہوں, اجوا تو ہر کوئی لے آتا ہے. اب آپ سوچیں ان مشرکین نے ایگریمنٹ میں لکھوایا تھا کہ آدھی کھجوریں ہمیں دے دی جائیں گی مفت میں اور ہم جنگ چھوڑ کے جائیں گے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ صحابہ کم تعداد میں, بنو نذیر یہودی دھوکہ دے چکے ہیں, منافقین یہاں سے چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں, اور ادھر ان کی طاقت بھی بہت زیادہ ہے, موسم بھی بڑا سخت ہے. حضور پاک صلح چاہتے تھے. صلح کا آپ نے ارادہ فرما ہی لیا. 2 صحابہ کو اس میں بلایا, دونوں کا نام سعد ہے, سعد ابن معاذ اور سعد ابن ابی عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما. دونوں مدینے کے سردار صحابہ, انصار صحابہ میں, اور حضور دونوں کی عزت فرمایا کرتے تھے. دونوں کو بلایا, کہا میں ان تینوں قبیلوں کے سرداروں سے بات کر چکا ہوں, تم کیا سوچتے ہو؟ انہوں نے پوچھا کہ مشورے یعنی صلح میں کیا طے پایا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مدینے کی سال بھر کی آدھی کھجوریں لے لیا کریں گے ہر سال. حضرت سعد اور دونوں سعد کھڑے ہو گئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا یہ مشورہ ہے یا حکم ہے؟ حکم ہے تو اسے ٹالا نہیں جا سکتا. اگر آپ مشورہ فرماتے ہیں تو ہمیں اجازت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, میرا حکم نہیں ہے, میرا مشورہ ہے صلح کرنے کا. تو دونوں صحابہ اٹھے اور وہ ایگریمنٹ کا جو پیپر تھا اس کو اٹھائے اور پھاڑ دیا. حضرت سعد اس دن کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جب ہم کفر میں تھے, جب ہم مشرک تھے, تب ان خبیثوں کو ایک کھجور نہیں دیتے تھے, اور آج دولت ایمان ہمارے پاس ہے اور آدھی کھجوروں کی بات کی جاتی ہے. یعنی مدینے کے آدھے, ہم زمانے کفر میں ایک کھجور نہیں دیتے تھے اور آج دولت ایمان ہمارے پاس ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی ہمارے ساتھ ہے, تو پھر آدھی کھجوریں دینا وہ بھی ان لوگوں کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ انہوں نے پھاڑ دیا. میرے آقا مسکرائے ان کی بات پر.
یہ نہیں ہے کہ رسول کے خلاف ہو گئے، بلکہ حضور ان کے جذبے کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد وہی سعد ہیں جن کو کافروں نے اسی جنگ میں تیر مارا تھا تو حضرت سعد کی پیشانی پر لگا تھا اور خون کا فوارہ جاری ہو گیا اور ان کے ہاتھ بھی کٹ گیا تھا حضرت سعد کا تیر سے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے رہے۔ حضرت سعد کا پورا خون اچھل کر میرے آقا کے چہرے پر لگتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے۔ اب سنیے، دوسرے دن ہوا وہی جو حضرت سعد نے چاہا تھا کہ یہ لڑنے کی طاقت ہی نہیں تھی، بلکہ آپس میں گتھم گتھا ہوئے ایک دوسرے سے لڑ پڑے، اور ایسا لڑے کہ ان کے تینوں قبیلوں کے جانور بدک گئے۔ کسی کو ان کا گھوڑا لے کر بھاگتا تھا، کسی کو ان کا اونٹ لے کے بھاگتا تھا، پورے میدان میں تتر بتر ہو گئے۔ جنگ کا نقشہ جو ہے آپس میں جنگ میں تبدیل ہو گیا۔ اس کو اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کفار منصوبے بناتے رہتے ہیں اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے، اور اللہ کی تدبیر سب سے بہتر تدبیر ہوتی ہے۔ ختم ہو گئی، یہی جنگ احزاب ہے، یہی جنگ احزاب۔ اس سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب واپس لوٹ رہے تھے، اب سنیے اب مسئلہ کیا تھا۔ وہ تو بھاگ گئے، بہت سارا مال سب چھوڑ کر مکہ والے بھاگے۔ اب حضور کو مدینے واپس آنا ہے، مدینے واپس آنا ہے۔ بیچ راستے میں حضرت جبرائیل آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب تعالیٰ کی یہ منشا ہے کہ ان مشرکین سے تو آپ نپٹ گئے، وہ بنو نذیر یہودی جو دغا کیے، دھوکہ کیے، ان کے ساتھ بھی آپ جنگ کے لیے یہیں سے نکلے۔ ایک جنگ ختم ہوئی ہے، ابھی مدینے پہنچے نہیں، پھر جبرائیل امین کا حکم آیا کہ یہیں سے ان کو بھی نپٹا کر کے آ جائیں جو دھوکہ دیے ہیں۔ بنو نذیر یہ بھی مدینے کے باہر رہتے تھے، ایک قلعے میں بند ہو کر انہوں نے ایگریمنٹ بھی توڑ دیا تھا، بلکہ ہتھیار صاف کر رہے تھے کہ اب مکہ والوں نے تو مدینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا ہوگا، ہم بھی نکلیں گے، ہم بھی ماریں گے، پورا مدینہ ہمارا ہے۔ وہ سارے شیخ چلی کے پلان پہلے سے بن رہے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں میدان میں ہوا کیا ہے۔ جب وہاں پر وہ سب میٹنگیں چل رہی تھی، ادھر جبرائیل امین حضور سے عرض کر رہے تھے کہ آقا رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، ایک مہینے تک جنہوں نے خندق کھودی ہو، بھوکے پیاسے کھڑے ہوں، کئی زخمی ہو چکے، اور اس جنگ کی اختتام کے بعد مدینے لوٹ رہے ہوں، بیچ راستے میں حضور پھر کہیں کہ یہاں سے اور ایک جنگ پہ جانا ہے، کیا کیفیت ہوگی؟ سننے میں تمہیں آسان لگے گا، پریکٹیکلی معلوم پڑے گا۔ روزے کے عالم میں صبح نکل کر کے کسی جگہ جاؤ، کام کرو، دوپہر میں کوئی آ کر کے کہے یہاں سے اور ایک جگہ جانا ہے، منہ لٹکا لو۔ ہاں، وہ صحابہ ایک مہینے تک وہاں کھڑے رہے بھوکے پیاسے، ایک دن کی بات نہیں۔ جنگ میں بیچ راستے میں حضور پاک نے پوچھا صحابہ سے کہ میرے صحابہ، جبرائیل آئے اور مجھے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا ہے کہ یہاں سے بنو نذیر کے خلاف جنگ کے لیے ہمیں نکلنا ہے، جنہوں نے دھوکہ دیا ہے مدینے والوں کو، تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے یہ کہا کہ مرہم پٹی کر لیں گے، کھانا پانی پی کر کے کھا کے آئیں گے، بیویوں سے بات کر کے آ جائیں گے، گھر بار دیکھ کے آئیں گے، مہینہ بھر ہوا۔ حضور نے جب پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دیر کس بات کی، چلے یہیں سے چلتے ہیں۔ ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کہ مدینے جانا ہے، مدینہ 5 کلومیٹر ہے، وہیں سے میرے آقا کے ساتھ چل پڑے۔ قرآن نے اسی لیے ان صحابہ کے بارے میں کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ یوں ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان صحابہ سے کیوں راضی تھا کہ انہوں نے اپنی جانیں جوخم میں ڈالی ہیں لیکن شکایت کبھی نہیں کیا، بھوک بھی برداشت کیا، پیاس بھی برداشت کیا، مصیبتیں بھی برداشت کی، لیکن شکایت کبھی نہیں کیا۔ بنو نذیر کی جنگ میں بھی گئے اور پھر اس قلعے کا محاصرہ کیا۔ وہ تو میاں مٹھو بنے ہوئے پہلے سے پلان بنا رہے تھے، ان کو ایسا لگ رہا تھا ہم مار ڈالیں گے، کاٹ ڈالیں گے، ختم کر ڈالیں گے۔ حضور پاک باہر کھڑے صحابہ کے ساتھ، ان کو بلایا آ جاؤ۔
انہوں نے کہا ہم جنگ کریں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہوا کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے, تم آ جاؤ. تم سب نے دھوکہ دیا, ایگریمنٹ توڑے. اندر سے ان لوگوں نے پلان بنا کر کے یہ کہا کہ چلو لڑتے ہیں جتنے ہیں. کیا لڑ پاتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شیروں کے ساتھ. نیچے آئے, دوپہر تک نہیں ہوئی کہ سب کے سب وہیں ڈھیر ہو گئے. کئی قیدی بن گئے اور کئی مارے گئے, اور اس کے بعد اس علاقے کو, اس اڈے کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا, بنو نذیر کو. اب مدینہ طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسی سلطنت کا اسٹیبلشمنٹ ہوا جو آج تک ہمارا مرکز اسلام ہے. حرزہ سرائیاں مدینے کو خراب کرنے کی اس وقت سے کوششیں ہوتی رہی, جنگیں یوں ہی نہیں ہوئی ہیں, وجہ تو کچھ تو رہی ہے. کوئی بھی جہاد میرے پاس لا کر کے دکھاؤ, میں اسباب بتاتا ہوں, اس کے ریزن بتاتا ہوں کہ کیوں ہوئی, تب تمہیں پتا چلے گا کہ انصاف اور حق کس کی طرف ہے. یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. ہاں, وہ جنگوں کے لیے نہیں بلکہ خواہش نہیں فرماتے. خود میرے آقا نے فرمایا کہ جنگوں کی خواہش مت کرو, خواہش مت کرو, دشمن سے مڑ بھیڑ ہونے کی تمنا مت کرو کہ میں جاؤں گا, ماروں گا, کاٹوں گا. نہیں, تمنا مت کرنا, میرے آقا کی حدیث ہے. ہاں, حضور نے پھر اس حدیث میں یہ بھی فرمایا, ہاں اگر کوئی زبردستی تمہارے سر پر سوار ہو جائے تو پھر اپنے قدم بھی پیچھے مت ہٹانا, پھر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہنا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی قوت عطا فرمائی ہے, طاقت ہمیں بھی عطا فرمائی ہے. اسی لیے میں آج یہ کہتا ہوں میرے عزیزوں, آج کچھ برساتی کیڑے نکلے ہوئے ہیں گلی کوچوں میں, اور دنگائی جو فساد مچا کر, مجھے ہنسی بھی آتی ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اپنے اپنے شکتی پردرشن کے لیے تلواریں لہرا کر کے دکھا رہے ہیں مسجدوں کے باہر, چھریاں, چاقو, تلواریں. کیا اب یہ جلوس تلواروں کا ہونے لگ گیا؟ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ آج اس طرح سے کیوں پرمیشن دی جا رہی, کیوں اجازت دی جا رہی ہے, وہی بہتر جانے. لیکن میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا, ان تمام کیڑوں سے جو ابھی ابھی برسات میں پیدا ہوئے ہیں, تلواریں تم ان کو دکھا رہے ہو جو 1400 سال سے کربلا سنتے آ رہے ہیں. 1400 سال سے جو کربلا سنتے آ رہے ہیں, ان کے سامنے تم یہ ساری چیزیں لہرا رہے ہو. ہم خواہش نہیں رکھتے جنگ کرنے کی, ہم اپنے ملک عزیز کے امن کو خراب ہونے نہیں دینا چاہتے. ہم یہاں پر اس ملک کی فضا کو مقدر اور برباد ہونے نہیں دینا چاہتے. الحمدللہ یہاں کی مٹی سے ہمیں محبت ہے, امن و امان قائم رکھنے کی ہم بھرپور کوششیں کرتے ہیں. لیکن جن کیڑوں کو آج یہ پرمیشن دی گئی ہے, اجازت دی گئی ہے ماحول خراب کرنے کی, میں ان حکومت پر بیٹھے ہوئے, تخت پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی تنبیہ کرنا چاہتا ہوں. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کے لڑنے سے صرف تمہاری سیٹیں گرم ہوں گی, کرسیاں رہیں گی, ایک دن آئے گا یہ آگ لگے گی تو کرسی بھی جلے گی. ہاں, آگ لگے گی تو کرسیاں بھی جلیں گی. اسی لیے کوشش یہ کرو کہ امن خراب نہ ہونے پائے. ساری کمیونٹیاں جس طرح یہاں پر امن کے ساتھ, عزت کے ساتھ رہتی تھی, سب عزت کے ساتھ رہے. سارے امن کے پیغامات ہمیں ہی سنانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو تنبیہ کرو, مسلمانوں کو سمجھاؤ. سمجھا کر کے تو تھک گئے. ہم مسلمانوں کو اخلاق ہی کی تو باتیں کر رہے ہیں آج تک. ہم نے کب ان کے ہاتھوں میں تلوار دیا ہے, کب ان کے ہاتھوں میں بندوقیں دی ہیں. لیکن باضابطہ ایک جماعت ایسی ہے جو پورے ہندوستان میں اپنے نوجوانوں کے ذہنوں میں زہر گھول رہی ہے مسلمانوں کے خلاف, اس طرح سے کہ انہیں تلواریں اٹھانے کا اور انہیں بندوق اٹھانے کا اور انہیں ہتھیار اٹھانے کا بار بار اکساؤ والا بیان اور بھڑکاؤ بیان یہ دے کر کے انہیں پریپیئر کیا جا رہا ہے, تیار کیا جا رہا ہے. کیا یہ ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے؟ آج سب دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر, بلکہ میں سمجھتا ہوں ڈپارٹمنٹ بھی دیکھ رہی ہوگی, حکومت بھی دیکھ رہی ہوگی, سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. لیکن جن لوگوں نے آنکھیں میچ رکھی ہیں آج, کل پھر اچانک کھولنا پڑ جائے گا آنکھیں. اس لیے ماحول خراب کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے. اسی لیے جو اس نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے, لگے گی آگ تو آئیں گے مکان کئی زد میں, یہاں ہمارا ہی مکان تھوڑی نہ ہے, سب کے مکان جلیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالی امن برقرار رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں نے سورہ احزاب اور جو آپ کو سورہ روم کے متعلق جو عرض کیا,
اخیر میں صرف اتنی بات بتاؤں گا، آج ہم نے جو پارہ تلاوت کیا اس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت شان میرے مولا نے بیان کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہیں، نبیوں میں سب سے اخیر آنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت شان میں یہ فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر آپ کو بھیجا ہے، وسراجا منیرا، اور روشن چمکتا ہوا چراغ بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے اپنے نبی کے بارے میں، اللہ نے اپنے رسول کو کیا بنا کر بھیجا ہے؟ سراجم منیرا کا مطلب ایک ترجمے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اجالا والا سورج بنا کر کے بھیجا ہے۔ سراج سورج کو، چراغ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر چراغ نہیں سورج بنا کر کے بھیجا ہے۔ اسی لیے ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ موقف رکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے مدینے میں لیکن ان کی چمک ہر علاقے میں موجود ہے، پوری دنیا میں ان کی چمک ہے۔ جب سورج ایک جگہ طلوع ہوتا ہے ہر جگہ نظر آتا ہے، تو مدینے کا سورج بھی ہوگا اپنی قبر انور میں آرام فرما، لیکن ہر مومن کے دل میں بھی ہے اور ہر عاشق کی آنکھوں میں بھی ہے، ہر جگہ پر موجود ہے، وہ حاضر و ناظر ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بھی ہیں ناظر بھی۔ حاضر و ناظر کا مطلب کیا ہے؟ حاضر کا مطلب موجود، ناظر کا مطلب دیکھنے والا، وہ ایک ہی لفظ سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ گواہ کون ہوتا ہے؟ گواہ کس کو کہتے ہیں پتہ ہے نا؟ مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر یہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کچھ ایسا حادثہ ہو گیا اور اس وقت آپ کورٹ میں پیش کیے گئے پولیس کی طرف سے، جج آپ سے سب سے پہلا جو سوال کرتا ہے وہ کیا ہے؟ کیا تو حادثے کے وقت موجود تھا؟ اگر آپ کہیں گے نہیں تھا تو کیا تمہاری گواہی تم کو وٹنس بنایا جا سکتا ہے، ساکشی ہو سکتے ہو؟ نہیں۔ جج کہے گا وہاں نہیں تھے تو پھر یہاں کیوں آئے؟ دوسرا سوال جج کا یہی ہوتا ہے جب یہ حادثہ ہوا کیا تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ آئی وٹنس اس کو کہتے ہیں۔ گواہ کا اس جگہ پر ہونا بھی ضروری ہے اور دیکھنا بھی ضروری ہے، تب جا کر کے اس کی گواہی قبول ہوگی۔ اب حضور گواہ ہیں تو کس کے گواہ ہیں؟ تفسیر میں فرمایا گیا پوری امتوں کے حضور گواہ بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ قیامت کے دن حضور صرف اپنی امت نہیں، ساری امتیں جو اب تک آئیں سب کے گواہ بن کر کے تشریف لائیں گے۔ حضور قیامت کے دن سب کے گواہ ہوں گے۔ کس چیز کے گواہ؟ ان کے اعمال کے۔ یہ سب اپنے نبیوں کو جھٹلائے ہوں گے دنیا میں، لیکن وہاں کہہ رہے ہوں گے ہمارے پاس نبی آئے ہی نہیں تھے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ رسول سے فرمائے گا آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور کی گواہی وہاں پر لی جائے گی کہ یہ جھوٹ بول رہے، نبی آئے بھی تھے اور تبلیغ بھی کیے تھے۔ اب پتہ یہ چلا کہ رسول پاک ساری امتوں کے اگر گواہ بنا کر قیامت کے دن تشریف لائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں میرے آقا حاضر بھی تھے اور ناظر بھی تھے، موجود بھی ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، آج بھی وہ دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا عشق ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔